کہتے ہیں عید غدیر کے متعلق روشنی ڈالیں بھی، آپ اسے کیوں نہیں مناتے؟ یہ آج ان کا سوال نہیں ہے، آج میری فون مسلسل مصروف رہی ہے آج اور کل سے کہ عید غدیر۔ دیکھو ہم عید غدیر اسی لیے نہیں مناتے کہ ہمیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عیدیں سکھائی ہیں، اور دونوں عیدوں کے نام حضور پاک نے لے کر دیے ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ عمل کرنا شریعت ہے، دین ہے، ایمان ہے، اسلام ہے، احسان ہے اور نجات ہے۔ حضور پاک نے نہ تیسری عید سکھائی ہے، نہ تیسری عید منائی ہے، نہ تیسری عید بتائی ہے۔ تو نہ نبی نے بتایا، نہ علی نے بتایا، نہ حضرات حسنین نے بتایا، نہ اہل بیت نے بتائی، نہ صحابہ نے بتائی، نہ منائی۔ تو ہم تو نبی اور نبی کے صحابہ اور اہل بیت کی تعلیمات کو ایمان سمجھتے ہیں۔ ایمان ہے یا نہیں ہے؟ تو ہمیں ان کی تعلیمات میں تو آج تک عید غدیر کی کوئی نہ خطبہ ملتا ہے، نہ عید غدیر کی نماز ملتی ہے، نہ عید غدیر کے احکامات ملتے ہیں، نہ عید غدیر کا ہمیں کچھ ملتا ہے، اس لیے ہم اہل سنت والجماعت نہیں مناتے۔ رہا یہ کہ عید غدیر کا مسئلہ ہے کیا، تھوڑا میں یہ بھی آپ کے سامنے کھول دوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کا ایک عالمی خطبہ دے کر واپس تشریف لا رہے ہیں، جس میں 1.5 لاکھ صحابہ موجود ہیں، 1.5 لاکھ کے لگ بھگ۔ اور وہاں سے جب حضور پاک واپس آئے ہیں تو اللہ رب العزت نے آیت اتاری ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، وہیں پر واپسی سے پہلے کہ آج دین مکمل ہو گیا۔ حضور پاک نے دین کی ساری باتیں پڑھ کے سنا دیں، اصول طور پر سارا دین مکمل ہوا بتا دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، باقی یمن والے یمن گئے، بصرہ والے بصرہ گئے، کوفہ والے، باقی جتنے شہروں والے تھے، کوفہ تو اس وقت شہر نہیں بسا تھا، عراق والے عراق گئے۔ حضور پاک جب مدینہ آئے تو سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ چند لوگوں کی کچھ بات پہ اوپر نیچے ہو گئے۔ ساتھیوں میں حج کا سفر ہو تو بعض چیزیں ناموافق مزاج پہ بھی ہو جاتی ہیں، تو 2-4 دوستوں میں بھی ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک تک یہ بات پہنچی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو تنبیہ فرما کر فرمایا کہ اگر مجھے آپ دوست سمجھتے ہو نا تو حضرت علی کو بھی دوست سمجھو، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، مجھے دوست مانتے ہو تو حضرت علی کو بھی دوست ماننا پڑے گا۔ یہ اعلان حضور پاک نے کہاں کیا؟ خم ایک وہ تھا، کنواں تھا اور غدیر علاقہ تھا، اس جگہ بیٹھ کے فرما دیا۔ اتنی سی بات ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اعلان خلافت ہے۔ بھئی اگر اعلان خلافت جتنی اہم بات ہے تو یہ اس خطبے میں کیوں ارشاد نہیں فرمائی گئی جہاں پر دین مکمل ہو گیا تھا؟ تو اس کا مطلب ہے یہ ایک انتظامی معاملہ تھا، کچھ لوگوں کو سمجھانا تھا، سمجھا دیا گیا۔ یہ مسئلہ تو نہیں تھا جو آپ فرما رہے ہیں۔ اچھا اگر یہ بات عید غدیر ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا حضور پاک علیہ السلام نے اسے عید منانے کا حکم دیا؟ تو یہ لوگ کہتے ہیں اس کے بعد رسول اللہ تو وفات پا گئے تھے، یہ دن دوبارہ حضور پاک کی زندگی مبارک میں نہیں آیا تھا تو عید نہیں منائی۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا، یہ دن حضرت فاطمہ کی زندگی میں، یہ دن حضرت علی کی زندگی میں، یہ دن حضرت حسن کی زندگی میں، یہ دن حضرت حسین کی زندگی میں، اور یہ دن 12 ائمہ کرام کی زندگی میں، حضرت علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر الصادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، امام محمد مہدی، 12 ائمہ میں ان کی زندگیوں میں آیا؟ اجی آیا۔ کسی نے عید غدیر منائی؟ اہل بیت اور صحابہ نے تعلیمات پہ بنائی، احکامات بتائے، سنائے، سمجھائے، خطبے دیے، کوئی اس میں کپڑے پہننا نہ پہننا کچھ بتایا؟ اجی نہیں۔ تو میرے بھائی اسی لیے ہم لوگ نہیں مناتے، ہمیں معاملات نہیں ملتے، ہم نہیں مناتے۔ اچھا ایک شخص مجھے کہنے لگا کہ مولانا اگر منا بھی لیں تو خوشی کی بات ہے، اس دن حضرت علی المرتضیٰ کی حضور پاک نے صفائی دی تو خوشی ہو گئی۔ تو میں نے کہا اس دن حضرت عثمان غنی کی شہادت بھی تو ہے۔ کہتے خوشی کی بات تو کرنی چاہیے۔ میں نے کہا ذرا سینے پہ ہاتھ تو رکھ۔ جی میں نے رکھ لیا۔ بات کہوں؟ برداشت کر لو گے؟ جی ہاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے نجات پا رہے تھے، خوشی تھی یا غمی تھی؟ کہتے خوشی تھی۔ تو میں نے کہا کون سا دن تھا؟ 10 محرم تھا۔ خوشی منائے گا؟ منائے گا بھائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی منا لیں، منائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام بیڑا پار ہوا اور فاستوت علی الجودی، جودی پہاڑ پہ جا کے وہ کشتی رک گئی، کون سا دن تھا؟ 10 محرم۔ خوشی منائے گا؟ سارے کفار غرق ہو گئے جنہیں 950 سال تبلیغ کی تھی، انہیں نہیں مانا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دشمن تھے، سارے مارے گئے، خوشی منائے گا؟ بھائی تھوڑا وہ جواب ادھر کاپی پیسٹ کر لے جو مجھے سمجھا رہا تھا۔ تو اسی لیے میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات رکھ دی ہے، جو بات تھی وہ میں نے آپ کی خدمت میں سمجھا دی۔ یوٹیوب پر آپ جائیں، مفتی عبدالواحد قریشی لکھیں عید غدیر کیا ہے، پر میرا پورے آدھے گھنٹے کا لیکچر ہے۔ تھوڑی 2 باتیں ہماری بھی سرچ کر لینا، صرف پب جی کے لیے اپنے ڈیٹے کو نہ رکھا کرو نا، صرف گیم کے لیے اپنا ڈیٹا استعمال نہ کیا کرے نا۔ کوئی دین کی بات سننے کے لیے بھی ڈو کلاسا کہیں پڑھیں تو کوئی سرچ کرے جا، کچھ ہمیں بھی بات سن لیں۔
مجھے ایک دوست نے کہا کہ مولانا ہم آپ کی بات سنتے اگر اس سوال کا جواب آپ دیں. میں نے کہا آپ نے غلط بیان کیا, آپ نہیں سنتے. آپ سنتے تو میں 4 بیانات میں اس کی صفائی دے چکا ہوں. ایسی بات نہ کرو. آپ یہ کہو میں سنتا نہیں تھا تاکہ خود لاؤن واسطے آ کر میں سننا ہونا, یہ بات اور ہے. بھئی آپ نہیں سنتے, آپ سنتے تو آپ کو پتہ ہوتا. جو ہمارے پرماننٹلی طریقے پر ویورز ہیں نا, وہ جانتے ہیں کہ معاملہ ہے کیا. ہماری طرف سے عید غدیر پر مستقل عنوان پہ ایک کلپ ہے, تو آپ اس کو سن لیں, اس کو آپ دیکھ